الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کا خان عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو چل رہی تھی کہ مومن کی کامیابی کے لیے کن صفات کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی صفت جو مومن کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ کہ نماز کا پابند ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرنے والا ہو. تفصیل کے ساتھ دونوں باتوں پر گفتگو ہوئی. تیسری صفت مومن کے اندر وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا پابند ہو. اس میں بھی دو باتیں تھیں. ایک تو یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ سے مراد اخلاق کی پاکیزگی ہے، اور دوسرا عام معنی جو ہم مراد لیتے ہیں کہ جو ہم سال بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ پے کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، وہ مراد ہے اس سے. ویسے تو عموماً زکوٰۃ کا جو موضوع ہے وہ رمضان سے پہلے بیان کیا جاتا ہے عموماً مساجد کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، ان کا حساب رمضان سے رمضان چلتا ہے. لیکن یہ گفتگو کے اندر بات آ گئی تو چند موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سخت وعید ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں،
تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہم جمع کریں گے، ان کو آگ کے اندر دہکائیں گے، خوب گرم کریں گے، اور پھر اس سے ان کے چہروں کو، ان کے پشتوں کو، ان کے پیروں کو ہم داغیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی خزانہ ہے، وہی دولت ہے جس کو تم جمع کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا تھا زکوٰۃ کی ادائیگی کا کہ معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہوگی، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے مال کی محبت کو دل سے نکالتے ہیں۔ جو انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس سے بخل انسان کا دور ہوتا ہے، اور اس سے مال کی محبت انسان کی ختم ہوتی ہے۔ اور مال کی محبت ایک فطرتی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا نقص ہے انسان کے اندر کہ مال کی محبت ہے۔ جائز حد تک اس کا حاصل کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، انسان اپنی ضروریات کو پورا کر لے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک فائدہ تو اس کا یہ بھی ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی برائیاں اگر انسان دیکھ لے کہ اس برائی کی جڑ کیا ہے، تو عموماً اس کے پیچھے دولت ہوتی ہے، دولت کا حصول ہوتا ہے۔ انسان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی سے فریب کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، اس کی بنیاد دیکھی جائے تو سارا کا سارا پیسہ ہوتا ہے کہ میں کم وقت کے اندر زیادہ پیسہ کما لوں، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر پیسہ نہیں تو پھر اولاد ہوتی ہے کہ اولاد کی سہولت کے لیے اور اولاد کی راحت کے لیے، اولاد کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بڑی آزمائش ہے مال، اور یہ بڑی آزمائش ہے اولاد، کہ جب انسان اس چکر میں پھنسا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس حد تک یہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور کس حد تک اللہ رب العزت کے احکامات سے رجوع کرتا ہے۔ ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ جہاں اللہ رب العزت ادا نہ کرنے پر جہاں اللہ رب العزت کا سخت وعید ہے، تو وہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی خوشخبریاں بیان کی ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتہ مستقل بنیادوں کے اوپر مقرر ہے جو دعا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ جس نے اپنے مال میں سے صدقہ کیا، خیرات کی، زکوٰۃ نکالی، تو اس کے مال کے اندر برکت ڈال دے، اور اس کے لیے اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے لیے خیر پیدا فرما دے اس کے مال میں، اور اس کو اس کا اجر دنیا کے اندر بھی دے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تو پھر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کے برعکس اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے مال کو اس لیے آزمائش بنا دے، مصیبت بنا دے اس کے لیے، جس کی تباہی کا باعث بنے۔ ہمارے یہاں کیونکہ آج کل عدد کا دور ہے، الذی جمع مالا وعددہ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ جمع کرتے رہتے اور گنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جتنی زیادہ گنتی ہوگی اتنا زیادہ ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے میرے پاس، حالانکہ اصل جو ہے وہ عدد نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دین کے اندر اصل عدد نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا کہ اللہ مجھے لاکھوں روپے دے دے، عموماً یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے میرے مال میں برکت دے دے۔ اصل چیز برکت ہے، کیونکہ برکت ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، عدد نظر آتا ہے اس کو ہم گنتے ہیں، سارا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے۔ اور مال کے اندر اصل برکت ہے، اور عموماً لوگ اسی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اور دعا کے اندر ایک اور اصول ذہن میں رکھ لیجیے، ہمارے ہر کام کے لیے دوسروں سے کہا جاتا ہے کہ دعا کریں، فلاں کام کرنے کی دعا کریں، فلاں کام کرنے کی دعا کریں۔ تو جو چیزیں دیکھنے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے دعا نہیں ہوتی، اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، جس کا مقدر اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان کوشش کرے، محنت کرے۔ اگر انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ میرے دعا کریں، اب اس نے روٹی کھانی ہے، اس کا پیٹ بھر جائے گا،
اسے کھانا کھانا ہے، اس لیے اب محنت اور کوشش ہے. اور ایک چیز جو نظر نہیں آتی، جیسے برکت ہے، نظر نہیں آتی. برکت کیا چیز ہے؟ کوئی پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہی، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے دعا ہے. کسی بھی کام کے اندر بھلائی اور خیر، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، نظر نہیں آ رہی ہمیں، اس کے لیے دعا ہے کہ ہم پھر اللہ رب سے اپنی چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں پورا جتنا بھی دعاؤں کا سلسلہ ہے، ان دعاؤں کے اندر یہی چیزیں ہیں. کام کے اندر آسانی، اب یہ آسانی نظر نہیں آتی، اللہ میرے کس کام کے اندر آسانی پیدا کر دے. اب اللہ رب کیسے اس میں آسانی پیدا کریں گے؟ اب یہ چیز نظر نہیں آ رہی. کرنا میں وہی کام ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے، لیکن اس کے اندر آسانی کیسے پیدا ہوگی وہ نظر نہیں آ رہی. اب اس کے لیے انسان دعا کرتے ہیں، اللہ تو آسانی پیدا کر دے اس کام کے اندر. تو یہ بھی ایک چیز ذہن نشین کر دیجیے. تو ہمیشہ مال کے اندر برکت کی دعا ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے مال کو اللہ بڑھاتا ہے. اب یہ کیسے بڑھاتا ہے اس کے مال کو؟ اس کے اندر کیسے برکت آتی ہے؟ وہ بڑھانے کا مطلب برکت آ جاتی ہے اس کے اندر. وہ کیسے آتی ہے؟ یہ غیر محسوس طریقے سے آتی ہے، اس کو بندہ دیکھ نہیں سکتا. اب ایک آدمی 1,00,000 روپیہ کما رہا ہے، اور ایک آدمی 50,000 روپیہ کما رہا ہے، اس سے آدھا کما رہا ہے، اور دونوں اپنا مہینہ گزار رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 کمانے والا مہینے کے آخر میں اتنا زیادہ پریشان ہو کہ جتنا 50,000 کمانے والا پریشان نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی 1,00,000 کے اندر برکت نہیں ہے، اس کے 50,000 کے اندر اللہ نے برکت رکھ دی ہے. کیونکہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے، بڑا غور طلب بات ہے. کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی سوچنے کی چیز ہے. پھر وہ پیسہ خرچ کہاں کیا جا رہا ہے، یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور پیسہ حاصل کرنے والا، خرچ کرنے والا، اس کے اپنے ذاتی اعمال کیسے ہیں، یہ بھی بڑا انحصار میں ہوتا ہے اس چیز کا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر انسان کو یہ چاہیے کہ یا اللہ تو جو کچھ تو نے مجھے دیا اس کے اندر برکت ڈال دے. عدد کے اعتبار سے اگر ہم اللہ سے زیادہ بھی مانگ لیں تو اس کے اندر برکت نہ ہو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی بیماری کے اندر لگ جائیں گے، جی ہاسپٹل چلے گئے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھ کے دے دیے، دوائیاں لے لی، اور بس وہ پھر ادھر سے جہاں کام کر وہاں سے بھی چھٹیاں ہو گئی، تو سارا پیسہ تو آیا تھا لیکن کسی اور راستے پہ نکل گیا. یہ بہت ضروری ہے. تو صدقہ خیرات کرنے سے، زکات نکالنے سے کبھی بھی مال کے اندر کمی نہیں آتی. اور اگر انسان اس کو جمع کرتا رہے تو یقیناً وہ ہلاکت اور بربادی کا باعث بنتا ہے. جیسے اللہ رب العزت نے صدقے کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بڑھ جاتا ہے، اور سود کے حوالے سے فرمایا کہ وہ گھٹتا ہے. اب سود بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا تو 1,05,000 1,10,000 جتنا بھی اوپر ہم دیتے ہیں وہ ہمیں زیادہ لگ رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر زکات نکال رہے ہیں تو صحیح بات ہے، کم ہو رہا ہے. 1,00,000 پورا تھا تو 1,00,000 کا حصہ ٹوٹ گیا ہمارا، اور جو حصہ 1,00,000 کا تھا، عدد 1,00,000 کا وہ ٹوٹ گیا. تو اس میں ہمیں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم اس کو نفع نقصان کو دیکھو، لیکن ہمارا جو نظام غیبی چل رہا ہے وہ اور ہے، وہ یہ نظام نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وہ انسان جس کے اوپر زکات واجب ہے، فرض ہے، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر مقدار موجود ہے ضرورت سے زائد، اس کی ضرورت کیوں نہیں ہے. 52.5 تولہ چاندی بازار سے پتا کرے کتنے کی ملتی ہے، کیا ریٹ ہے اس کا، تو اس کے برابر اگر کسی کے پاس اتنی مالیت ہے جو ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر زکات دینا واجب ہے، ضروری ہے، وہ زکات ادا کرے گا. تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہے، یا اگر ضرورت سے زائد مال ہے اس کے پاس، یا اس کے پاس سامان تجارت ہے، تو اس کو یہ زکات ادا کرنی پڑے گی. تو اس کو زکات ادا کرنی پڑے گی. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ضرورت سے زائد مال ہوتا کون سے ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، یہ میری ضرورت کا ہے. میں نے گاڑی خریدنی ہے، یہ میری ضرورت کا ہے. یا میں نے گھر بنانا ہے، یہ میری ضرورت کا ہے. تو ضرورت سے مراد کیا یہ چیزیں ہیں، یا ضرورت سے مراد وہ ہے جو روزمرہ زندگی کے اندر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ مراد ہے اس سے. تو یہ بات ذہن رکھیں کہ نہ تو شادی ہے ضرورت کے اندر آتی ہے،
اور نہ ہی گاڑی خریدنا، مکان بنانا یا حج کے اوپر جانا، یہ اس کے اندر، یہ ضرورت کے اندر نہیں ہے۔ روزمرہ زندگی کے اندر جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، ضرورت سے مراد یہ چیزیں ہیں، کھانا کھانا ہے، بچوں کا نان نفقہ ہے، بیوی کا نان نفقہ ہے، یہ چیزیں ہمارے اوپر واجب ہیں، ضروری ہیں۔ اب یہ اس کے اندر شامل ہوں گی۔ اب اگر کسی نے گھر بنانا ہے، وہ کہتا ہے میں نے گھر بنانا ہے لہٰذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، میں جمع کر کے رکھتا رہتا ہوں، یہ ضرورت کے اندر نہیں آئے گا، یہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بیٹی کی شادی کرنی ہے، وہ پیسے جمع کر کے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا کہ بھائی تو میں تو ضرورت مند ہوں، میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر اس حساب سے یہ تو لاکھوں روپے کا خرچہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر اس طریقے سے جمع کر کے ہر بندہ رکھتا رہے گا تو زکوٰۃ دینے والے تو تھوڑے سے رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے کسی نے گھر بنانا ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ ہے اس کے اوپر، اب وہ کہتا ہے جی میں تو ضرورت مند ہوں لہٰذا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو یہ اس کے اندر نہیں آتا۔ تو اس میں ضرورت کے اندر صرف وہ چیزیں شامل ہیں جو روزمرہ زندگی کے اندر ہماری ضروریات ہیں، بس وہ ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں جی ہم نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں تو اس میں سے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، 5 لاکھ 8 لاکھ رکھا ہوا ہے تو میں نے تو حج پہ جانا ہے، تو یہ میری ضرورت کا ہے، میں نے حج کرنے جانا ہے اور ان حج کے پیسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ میں جتنی مرضی جمع کر لوں، تو یہ بات بھی غلط ہے، تصور بھی غلط ہے۔ آپ حج کے پیسے جمع کر رہے ہیں وہ ایک الگ عمل ہے، آپ نے حج کرنا فرض ہے، وہ آپ کے اوپر الگ سے ہے، زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے وہ آپ کے اوپر الگ سے ہے۔ ایک انسان کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں اس میں روزہ نہیں رکھ رہا، یا میں روزہ رکھ رہا ہوں اس میں نماز نہیں پڑھ رہا، تو نماز الگ سے فرض ہے، روزہ الگ سے فرض ہے، دونوں کی فرضیت الگ الگ ہے، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہے تو حج کی فرضیت سے زکوٰۃ کی فرضیت ثابت نہیں ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے جی زکوٰۃ کی چھٹی ہو، ایسا نہیں ہوگا اس کے لیے۔ تو اس لیے جتنے بھی مسائل ہیں اس طرح کے زکوٰۃ کے حوالے سے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی طرف سے بہت سارے مسائل بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہمارا معاملہ چلے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس لیے 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اسی طرح زیورات ہیں، عموماً یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جو زیورات عورتیں استعمال کر رہی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، وہ استعمال کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، اگر پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ضروری ہے، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی سال گزرنے پر۔ اور اس کے اندر ایک اور چیز بہت اہم ہے، ہمارے یہاں جو ایک ذہن بنا ہے وہ یہ بنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے شوہر نے ہی یا باپ نے ادا کرنی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، جس کے پاس جتنی مالیت کا سامان ہوگا اسی کے اوپر فرض ہوگی۔ اگر سونا چاندی بیوی کے پاس ہے اور اس کا استعمال بیوی کا ہے اور اس کی جو ملکیت ہے وہ بیوی کے پاس ہے، تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی مرد کے اوپر نہیں ہے، ملکیت مرد کی ہے نہیں ہے، مالک اس کا مرد نہیں ہے، شوہر نہیں اس کا، تو اب یہ ادائیگی بیوی کو کرنی پڑے گی کیونکہ مالکہ تو اس کی بیوی ہے، یہ تو مالک میں اس کے اوپر تو زکوٰۃ فرض نہیں، 52.5 تولے چاندی کے برابر تو یہ پہنچتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس ملکیت نہیں ہے بیچارے کے پاس، یہ کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اب یہ بیوی کے اوپر ہے کہ بیوی ادا کرے گی، اگر بالغ بچے ہیں ان کے پاس اتنی مقدار کا ہے تو پھر وہ بچے ادا کریں گے۔ ہمارے یہاں ذہن میں تو شوہر نہیں ادا کرنی ہے، اگر ادا کرے گا تو شوہر کرے گا، نہیں کرے گا تو شوہر نہیں کرے گا، گناہ شوہر کے اوپر اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ملکیت پتہ نہیں ہوتی کس کی ہے، استعمال بیوی کر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میری ملکیت کیا اور مجھے نہیں پتا کہ بیوی کی ملکیت کیا۔ اس لیے جو شریعت کے احکامات وہ بالکل واضح ہیں اور اس نے یہ پابند بھی کیا ہوا ہے کہ کس کی ملکیت ہے واضح ہونا چاہیے۔ بیوی استعمال کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی کی ملکیت ہے، اگر بیوی اس کو ادھر ادھر کرتی ہے کچھ کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر پھر چڑھائی کر جاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا، ایسا تھا ویسا تھا، یوں ہے ویسا ہے، ہم نے دیا تھا، پھر تم نے دیا تو پھر مالک کو زکوٰۃ نہ ادا کرو۔ استعمال کے لیے اگر بیوی کو دیا اس کو بتائیں بھئی یہ ملکیت میری ہے، استعمال کے لیے ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ استعمال کریں اور جب ہم چاہیں گے ہم آپ سے واپس کریں گے۔ اب پتہ چلا جی ملکیت میری ہے، اور اگر ملکیت بیوی کی ہے ٹھیک ہے جی ہم نے تمہیں دے دیا، اب آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی اس کو استعمال کریں، رکھیں بیچیں جو مرضی کریں، آپ کا ہے، آپ کی ملکیت ہے، تو اب پتہ چلا بیوی کی ملکیت ہے۔ تو ہمارے یہاں عموماً ملکیت واضح نہیں ہوتی، ایک دکان چل رہی ہے اور اس دکان کے اوپر باپ نے سارے بچوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ دکان تمہاری ہوگی، اب 3 بچے میں یہ دکان تمہاری ہوگی، کس کی ہوئی؟ تینوں کی برابر تقسیم کی ہے، کسی ایک کو دی ہے یا کیا کیا کوئی پتہ نہیں، بس دکان تمہاری ہوگی۔ اب اس کا حساب کتاب اگر سارا باپ خود رکھتا ہے تو پھر دکان کس کی ہے، باپ کی بچوں کی کوئی پتہ نہیں، ملکیت واضح نہیں ہے۔
تو شریعت ایسے ادھورے کام نہیں چھوڑتی. ہم عموماً بروبت کے اندر آ کے بھی ٹھیک ہے پتہ نہیں میں اگر یہ کہہ دوں جی دکان میری ہے یا کس بھائی کی ہے یا دکان آپ ہی کی ہم آگے کام کر رہے ہیں تو شرم محسوس کرتے ہیں اس کے اندر. شریعت کے اندر اس چیزوں میں شرم نہیں ہے. جس کی ملکیت ہے واضح کریں کہ کس کی ملکیت ہے. بیٹی کی ہے یا ملکیت میری, آپ لوگ آگے کام کر رہے ہیں, کنٹرول اس کا میرے پاس ہی ہے. اسی طریقے سے گھروں میں بھی یہ کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی گھر کس کا ہے کوئی پتہ نہیں کس کا ہے, اس کی تقسیم کیا ہے کوئی پتہ نہیں کیا ہے, وہ باپ کے پاس ہے, ماں کے پاس ہے, بچوں کے پاس ہے, بالکل مبہم ہے, کوئی پتہ نہیں کس کے پاس ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہر بندے کو پتا ہو میرے پاس کتنی ملکیت ہے, میں کس چیز کا مالک ہوں. جب یہ واضح ہو جائے گا اس کے بعد نصاب بھی پتا ہوگا تو پھر ہر شخص اس بات کا پابند ہوگا کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بہت سارے لوگ ملکیت ہوتی ہے ان کی, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ میری ملکیت ہے کہ نہیں ہے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اسی چکر میں. تو اس لیے یہ تو کچھ موٹی موٹی باتیں تھی. اس کے تفصیلی جو بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان سے پہلے ہوگا کیونکہ پھر اس میں لوگ مسائل سمجھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین سمجھ نصیب فرمائے.